بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 16۔ مرضی کے خلاف بات سن کر مشرف ناراض ہو جاتے تھے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں سابق صدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو توڑا اور مسلم لیگ نون کو کمزور کیا جائے گا۔ ووٹروں کی عمر 18 سال کرنے کا مقصد نوجوانوں سے زیادہ ووٹ حاصل کرنا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباسات۔ یہ نہیں تھا کہ جنرل صاحب کور کمانڈروں کو آگاہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اتنا ہی بتاتے جتنا مناسب ہوتا، یعنی نیڈ ٹو نو بیسس کی بنیاد پر۔ کیا کچھ چھپا رہتا بعد میں پتہ چلتا۔ ہر کانفرنس میں لمبی لمبی باتیں کرتے، پھر لوگوں کو بولنے کا موقع دیتے، تسلی سے بات سنتے، صرف شکوے مٹانے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ان کی سوچ سے زیادہ دور ہٹ جاتا یا وہ دیکھتے کہ مخالفت بڑھ رہی ہے تو ناراض ہو جاتے، پھر چپ چھا جاتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر ہوتا گیا۔ آخری دنوں میں کچھ سننے کا حوصلہ ہی نہیں رہا۔ لوگ زیادہ اختلافات کرنے سے کتراتے، کچھ تو ہلکا سا اشارتاً کہہ کر کنارے ہو جاتے کہ میں نے تو کہہ دیا، اور اس طرح سرخرو ہو جاتے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو مباحثہ کرتے، ان کی باتیں بھی سنتے، غصہ بھی سہتے، مگر آخر میں جنرل صاحب وہی کرتے جو کر رہے ہوتے۔ کہتے تم لوگوں کی نظر پوری تصویر پر نہیں، میں اسے دیکھتا ہوں اور بہتر سمجھتا ہوں۔ مارچ 2002 میں ریفرینڈم کی خبریں آنے لگیں اور کور کمانڈر کی ایک کانفرنس میں جنرل مشرف نے یہ بات اٹھائی کہ صدر کو 5 سال کے لیے قانونی طور پر جائز قرار دینے کے لیے کیا 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 جائے۔ کچھ نے کہا ریفرینڈم کرائیں، کچھ نے کہا الیکشن کے بعد پارلیمنٹ کا راستہ لیں، کچھ نے کہا صدارتی نظام لگا دیں، مگر سب نے اس بات پر زور دیا کہ صاف ستھرا نظام لائیں، خراب لوگوں کو اندر نہ آنے دیں۔ پھر اپریل میں جب ریفرینڈم ہوا تو کئی جگہوں پر جتنے ووٹ جنرل مشرف کو ملے کل اتنے ووٹر بھی نہ تھے۔ سول سروس خدمت کے لیے بچ گئی، فوج کو سیکیورٹی کا کام سونپا گیا اور عام تاثر یہ دیا گیا کہ ریفرینڈم فوج کروا رہی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ کوئی بھی الیکشن فوج نہیں کرواتی، نہ ہی وہ پولنگ بوتھ کے اندر جا سکتی ہے اور نہ ہی اس جگہ داخل ہو سکتی ہے جہاں ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے۔ بس گنتی ختم ہونے پر نتیجہ جب باہر نکلتا وہ حاصل کر کے تیزی سے اپنے مواصلاتی نظام پر ہمیں بھیج دیتی۔ جو نتیجہ ٹی وی پر دکھایا جاتا وہ بہت کم کر کے دکھایا جاتا، ورنہ جو ووٹوں کی گنتی کا اصل نتیجہ فوج کو موصول ہو رہا تھا دیکھ کر ہنسی آتی تھی۔ افسوس، میں نے اپنی زندگی کا پہلا اور شاید آخری ووٹ اس ریفرینڈم میں مشرف صاحب کو دیا۔ اس کے نتائج کے خلاف کافی شور مچا، مگر معاملہ رفع دفع کر دیا گیا۔ جنرل مشرف نے معافی مانگ لی اور 5 سال کے لیے صدر مقرر ہوئے۔ اس موڑ پر پہنچ کر قوم میں آخر یہ بات کھلنے لگی کہ حاکم ایسا نہیں جیسا سمجھتے تھے، جو اندر بیٹھے تھے پہلے سے جانتے تھے، مگر جب اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکے ہوں تو پھر لنگڑا کر چلنے کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ نواز شریف صاحب کو جہاز ہائی جیکنگ کی عمر قید سزا ملی، پھر وہ مشرف صاحب سے کوئی معاہدہ کر کے ملک سے باہر چلے گئے۔ میں جانتا نہیں کیا معاہدہ تھا۔ 31 جنوری 2002 کو کور کمانڈر کانفرنس میں سیاسی حالات پر خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جنرل مشرف نے کہا کہ ہم پی ایم ایل کیو کی امداد کریں گے، جو ان دنوں طارق عزیز پرنسپل سیکرٹری صاحب کی کوششوں سے تشکیل دی جا رہی تھی۔ کہنے لگے پی 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 کو توڑا جائے گا اور پی ایم ایل این کو کمزور کیا جائے گا۔ اگست 2002 کے الیکشن کی تیاری کا عجب تماشا تھا۔ ووٹ دینے کی عمر 21 سال سے گھٹا کر 18 سال کر دی گئی، کیونکہ اندازہ تھا کہ اس گروپ میں روشن خیال، اعتدال پسندی، انلائٹنڈ ماڈریشن کے پروگرام کی وجہ سے
جنرل مشرف کے حامی زیادہ ہوں گے۔ خیال تھا کہ خواتین کے لیے جتنے کام مغربی ممالک کو خوش کرنے کے لیے کیے ہیں ان سے خواتین میں بھی مقبولیت ہوگی۔ اس مقبولیت کو اور بڑھانے کے لیے انہیں اسمبلی میں 60 مخصوص سیٹوں کا کوٹا الاٹ کیا گیا تاکہ خواتین کا زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کیا جا سکے۔ اسی طرح اقلیتوں کو بھی بالواسطہ حیثیت سے منتخب ہونے کے علاوہ عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت بھی دی گئی۔ دین کے خلاف اپنے اس نئے پروگرام کی وجہ سے ان کا بھی تعاون حاصل تھا۔ پھر الیکشن میں حصہ لینے کے لیے گریجویشن کی شرط رکھ دی گئی کہ زیادہ پرانے سیاستدانوں کا صفایا کیا جا سکے۔ یہ بھی قانون بنا دیا کہ کوئی بھی 2 مرتبہ وزیر اعظم یا صدر نہیں رہ سکتا۔ بے نظیر اور نواز شریف تو یوں باہر ہوئے۔ آخر میں نیشنل اسمبلی کی سیٹیں 217 سے بڑھا کر 342 کر دیں۔ الیکشن کے حلقوں کی پرانی حدیں تبدیل ہو گئیں۔ خواہش کے مطابق نئی حد بندیاں کی گئیں اور نئی سیٹوں پر اپنے لوگوں کے جیتنے کی امید زیادہ ہوئی۔ ناظمین نے بھی خوب ساتھ دیا، لیکن ان تمام کے باوجود الیکشن دھاندلی کے الزامات سے بھرے پڑے تھے۔ مشرف صاحب نے 2004 کے آخر تک وردی اتارنے کا وعدہ کیا۔ پھر ایک فوج کی سالانہ کانفرنس میں جہاں تمام جنرل حاضر تھے اس پر بات کی۔ میں نے کہا فوج آج تک پچھلے فوجی حکمرانوں کے کیے پر بدنام ہے۔ 1971 کا کیچڑ آج بھی ہر فوجی جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا اپنے منہ پر لیے پھرتا ہے۔ آپ نے جو وعدے کیے تھے ہم ان کے قریب بھی نہیں پہنچے۔ جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اسے پورا کریں۔ اگر آپ اس حال میں ملک کو چھوڑ کر جائیں گے تو فوج کبھی اس بدنامی کے داغ کو نہیں دھو سکے گی۔ کہنے لگے میں صرف وردی اتارنے کا پوچھ رہا ہوں، گھر جانے کا تو نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے میری پوری بات میں صرف یہی سنا۔ میں نے کہا جب وردی اتاری تو سمجھے گھر گئے۔ کافی دیر اس موضوع پر بات ہوئی مگر میں اور کچھ نہ بولا۔ سوچا یہ بھی نہ کہتا تو بہتر تھا۔ غلطی کی۔ جنرل مشرف سے اتنی نا امیدی کے باوجود مجھے سیاستدانوں سے کسی قسم کی بہتری کی کوئی امید نہیں تھی اور نہ ہی اس سیاسی نظام پر کوئی بھروسہ تھا۔ کچھ نے وردی اتارنے کا کہا، کچھ نے کہا نہ اتاریں۔ کہنے لگے میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ پھر مشرف صاحب کے آخری دنوں میں فوج کو وہ وقت بھی دیکھنا پڑا کہ فوجی منہ چھپاتے پھرتے تھے، گھر سے سول کپڑے پہن کر نکلتے اور وردی دفتر میں جا کر پہنتے، محفل میں تعارف کراتے تو اپنا عہدہ چھپاتے۔ اختتام قسط نمبر 16۔